تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات۔ یاد رکھیے، ختم نبوت کو ماننے والوں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور یہ عقیدہ رکھنے والوں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا جو مطلب ہے وہ بھی سمجھو کہ پہلے بگڑے انسانوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ نبی بھیجتے تھے، اب قیامت تک نبی نہیں آئے گا، مگر نبیوں والا کام اللہ تم سے لینا چاہتا ہے۔ لیکن کس طرح؟ جو نبی پاک کا طرز تبلیغ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تبلیغ۔ اگر آج یہ امت مسلمہ، میں ایک طالب علم ہوں، معاملات کو اچھی طرح پہچانے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں، ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، اگر منبر و محراب کے وارثین، اگر ہمارے مبلغین، ہمارے خطباء، ہمارے داعیان، ہمارے علماء یہ اپنے فرائض کو سمجھ لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ اور انداز تبلیغ کے مطابق تبلیغ کرنا شروع کر دیں، تو آج دنیا میں بہت بڑی تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے کے لیے تیار بیٹھی، انتظار میں بیٹھی، پریشان ہیں لوگ، مادہ پرستی سے لوگ بیزار ہو چکے، مایوس ہو چکے، اپنے دل اور دماغ کے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے وہ بچارے مارے پھر رہے ہیں۔ اور اطمینان قلب اللہ قرآن میں فرماتا ہے، نہ یہ اچھی سڑکوں میں ہے، نہ اچھے بنگلوں میں ہے، نہ ہوائی جہاز کے اڑنے میں ہے، نہ یہ مادی ترقی میں ہے، دل کا اطمینان، دل کا سکون، دل کی زندگی، دل کی رونق، دل کی شفا، دل کا سکون۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ پر ایمان، سینے میں اللہ کی محبت، یہ ہے زندگی کا نام، یہ روحانی دنیا کی آبادی کا نام۔ تو آج ضرورت اسی بات کی تھی، ہم ان تک دین پیغام رحمت کے انداز میں پیش کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف صحابہ کو بطور مبلغ جب بھیجا نا، تو ان سے کیا فرمایا؟ ذرا سنیے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، جب دین ان کے سامنے پیش کرنا تو یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، دین کو آسان بنا کر پیش کرنا، دین کو کیا کر کے کہ لوگوں لگے کہ دین تو بڑا سوکھا ہے، دین کو مشکل بنا کے پیش نہ کرنا، بشرو، اور دین کی تبلیغ اس انداز سے کرنا کہ جس کو سن کر لوگوں کا دل خوش ہو جائے، تقریر سن کر ان کا دل خوش ہو جائے۔ ولا تنفروا، ایسی تقریر نہ کرنا کبھی جس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ جب میں ایسی تقریر کروں کہ سننے والا یہ سمجھے کہ اس کی تقریر کی زد میں تو میرا جو باپ فوت ہو چکا ہے وہ بھی آ رہا ہے، میرا جو دادا فوت ہو چکا ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے کیا انداز اختیار کیا، وہ اس انداز سے بچتے تھے، ایسا انداز ہوتا تھا سننے والوں کا دل خوش ہو جاتا تھا، ان کو دین آسان محسوس ہوتا تھا۔ آج منبر و محراب کی ذمہ داری ہے، یہ پیغام پاکستان پہ ہم نے سائن کیے، اب منبر و محراب کے لیے خاص طور پر پیغام پاکستان، یعنی پیغام رحمت،
پیغام پاکستان کا مطلب ہے پیغام، مل کے بولیں، پیغام رحمت برائے ممبر و محراب، کہ ممبر و محراب سے آواز کیا پھیلنی چاہیے، کیا خوشبو پھیلنی چاہیے۔ ابھی بادشاہی مسجد میں کچھ دن پہلے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی علماء کی، اس میں ہمارے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین مذاہب ہم آہنگی حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر علامہ پیر نور اللہ قادری صاحب حافظ اللہ، وہ بھی تشریف فرما تھے، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان بھی تشریف فرما تھے، بادشاہی مسجد کے خطیب علامہ عبد الخبیر آزاد صاحب بھی تشریف فرما تھے، دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ وہاں یہ طے ہوا، کل بھی ایک بہت بڑی عالمی سطح کی کانفرنس ہوئی ہے لاہور میں، وہاں بھی یہ سارے قائدین موجود تھے، ہمارے صوبائی وزیر مذہبی امور صاحبزادہ جناب سید سعید الحسن شاہ صاحب، ان کی صدارت تھی، اس میں بھی ہمارے یہ سارے قائدین، علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب سربراہ متحدہ علماء بورڈ، وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ تو وہاں یہ سب نے مل کر اسی بات پر اتفاق کیا، اسی بات پر زور دیا کہ ممبر و محراب سے محبت کی خوشبو، نبی پاک کے پیغام رحمت کی خوشبو یہ پورے پاکستان میں پھیلنی چاہیے، پوری دنیا میں پھیلنی چاہیے۔ میں تو پاکستان سے آگے بڑھ کر پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کا قائل ہوں کہ آج پوری دنیا منتظر ہے، پوری دنیا انتظار میں ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ خوشبو دنیا میں پھیل کر رہے گی، کہہ دیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، بادشاہی مسجد کے اندر بھی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ، اللہ نے محراب کا ذکر قرآن میں کیا، فرمایا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ زکریا علیہ السلام محراب سے نکل کر جب قوم میں آئے تو قوم سے کیا کہا کہ بھی صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ کیا پیغام دیا؟ صبح و شام کس کا ذکر کرو؟ کیوں؟ اس میں فلسفہ یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ ہوتا رہے گا لا تقام الساعہ، اللہ قیامت برپا نہیں ہونے دے گا۔ دنیا کی سلامتی یہ اللہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہماری مساجد اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کا نام بلند کرو۔ اور دوسرا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے ممبر و محراب۔ ممبر کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک اللہ نے ساری جگہ کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیا، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ۔ اور جو باغیچہ ہم بنائیں اس میں پھول لگائے تو اس سے کتنی خوشبو آتی ہے، بعض اوقات دور سے خوشبو آتی، اور جو چیز پہ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہوا، میں بالکل ابتدائی زندگی میں مسلسل 5 سال چھٹیوں کے علاوہ جب بھی مدینہ شریف میں ہوتا تھا، ہر سال ہر روز ممبر کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور نماز عصر سے لے کے نماز عشاء تک اللہ مجھے وہاں بیٹھنے کا موقع عطا کرتا تھا۔ میں حدیث پاک وہاں پہ بیٹھ کے یاد کرتا تھا۔ مجھ سے ساتھی بہت پوچھتے ہیں تجھے اتنی حدیثیں کیسے یاد ہو گئی، تجھے قرآن کی اتنی آیات کیسے یاد ہو گئی؟ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، آج پہلی بار بتا رہا ہوں۔ سچ پوچھے یہ ممبر رسول کے ساتھ بیٹھنے کی برکت ہے، وہاں روزانہ بیٹھتا تھا، اور جو میں چیز وہاں پہ پڑھتا تھا
وہ میرے سینے پر نقش ہو جاتی تھی۔ اس دور کی چیزیں میں نے یاد کی، آج تک مجھے نہیں بھولی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کا ممبر وہ ایسا ممبر ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی ممبر ہیں یہ سب اسی ممبر کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ممبر رسول۔ کیا کہتے ہیں؟ مل کے بول لیں، یہ ممبر رسول ہیں، یہ نبی پاک کے ممبر کے نمائندہ ہیں، یہ نبی پاک کے ممبر کا حصہ ہے۔ اور نبی پاک کے ممبر آقا نے خود فرما دیا کہ یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جنت کی، مل کے بول لیں، ذرا زور سے بول لیں، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہر ممبر سے جنت کی خوشبو آنی چاہیے۔ اور علماء سے جا کے پوچھ لینا کہ جنت میں لڑائیاں، فتنے، ذرا زور سے بول لیں، جھگڑے نہیں ہوں گے، فتوے، جنت میں جا کے فتوے لگاؤ گے کہ فلانا بدعتی، فلانا مشرک، فلانا گستاخ، فلانا بے ادب، اللہ سے ڈرو۔ تم کس دنیا میں رہتے ہو یار؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اور دنیا تمہارے پیغام کی منتظر ہے تو تم یہی پہ پھنسے ہوئے ہو۔ اور علم پڑھو، علم کی وسعت اپنے اندر پیدا کرو۔ پیغام پاکستان برائے ممبر و محراب، میں آپ کو دل کی بات کروں، اللہ کی قسم یہ ہے بڑی اچھی چیز، لیکن جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو میرے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ دوسروں کو کہنا پڑا ہمیں سمجھانے کے لیے، اور تم ممبر و محراب کے وارث ہو، تمہاری ذمہ داریاں یہ لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھو اور ان کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ ہم تو رہنما تھے، ہم تو استاد تھے، ہم نے تو دوسروں کو بتانا ہے، ہم نے تو دوسروں سے یہ باتیں کرنی۔ میں تو ہمیشہ سے طالب علم ہوں، اللہ زندگی بھر مجھے طالب علم رکھے۔ اس میں جو چیزیں لکھی ہیں ذرا سنیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلے 34 سال سے اس ممبر سے ضیاء اللہ بخاری تمہارے سامنے عرض کر رہا ہے۔ اس میں ایک شک یہ لکھی ہے، جہاد کرنا ریاست کا حق ہے، جہاد کا اعلان کرنا حکومت کا حق ہے۔ میرے ساتھ 34 سال رہنے والے ساتھیوں سے پوچھو، بخاری نے ہر وقت تمہیں یہی بات سمجھائی۔ مجھے لوگوں نے فتوی بھی لگایا کہ میں نے پرواہ نہیں کی، میں نے وہ بات کہی جو اللہ رسول کی بات ہے۔ انما الامام جنۃ فلیقاتل من ورائہ، حکمران ڈھال ہوتا ہے اپنی قوم کی، اس کے جھنڈے کے سائے میں جہاد ہوتا ہے۔ تو آج ممبر سے ہم نے اس آواز کو بلند کرنا ہے تاکہ ہر بندہ اٹھ کر، وہ تو ریاست کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ دوسرا اس میں لکھا ہے، کسی کلمہ گو کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ اور میں نے مدینہ یونیورسٹی میں یہ سبق یاد کیا تھا جو ابھی تک میری زبان پہ جاری رہتا ہے، سینے پہ نقش ہے، آپ کو بھی کئی بار سنا چکا ہوں کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ۔ اللہ کے فضل سے 34 سال سب سے زیادہ میڈیا کے اوپر تقریروں کے اندر اگر یہ جملہ حفظ کروا دیا لوگوں کو تو ضیاء اللہ بخاری نے اللہ کی توفیق سے کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، جو بھی قبلے کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس بات پہ کافر کہنا ہے کہ میں چونکہ رفع الیدین کرتا ہوں وہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، یا میں رفع الیدین نہیں کرتا جو کر رہا ہے وہ کافر ہے، یہ فتوے اب نہیں چلیں گے۔ یہ جہالت کی دکانیں انشاءاللہ بند ہو چکی ہیں، اب انشاءاللہ علم پھیلے گا،
پیغام پاکستان برائے منبر و محراب، ہم کسی کو کسی کلمہ و کافر کہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تیسرا اس میں یہ لکھا ہے جو میرے افکار ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے، میں ان کی تبلیغ کروں پیار سے، حکمت سے، بصیرت سے، دانائی سے۔ کوئی تسلیم کرتا ہے تو اس کی محبت، نہیں کرتا تو لا اکراہ فی الدین، زبردستی تشدد سے، گولی سے ڈرا کر دمکا کر ہم کسی کو اللہ کا دین منوانے کے لیے اختیار نہیں رکھتے، یہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، یہ کون فرما رہا ہے؟ مل کے بولیں۔ ساڈا تو بس نہیں چلتا، ایسے اسی اصول بنا لے نے کہ ساڈے اصولوں کے سامنے جڑا آوے نا اسی جنابی علی ہوندی تو بچھاڑ کرنے کہ جنہ ساڑے اندر زور ہوتا ہے کھڑے ہو میدان چھڑ کے ناچ جائے گا۔ تو وہ اصول ایسے ہیں کہ بعض اوقات میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ متصادم، میرے اللہ سے ٹکرا رہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ میرے اللہ فرماتے دین میں زبردستی، دھونس دھاندلی، زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانا نہیں ہے۔ اللہ کا دین محتاج ہے ان چیزوں کا، ہدایت اللہ نے واضح کر دی، کسی کی قسمت میں ہے تو قبول کرے، نہیں تو نہ صحیح۔ اللہ نے نبی پاک سے فرمایا میرے پیارے لست علیہم بمسیطر، آپ کے دل میں آتا تھا نا کہ یہ لوگ جہنم کو جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیں تو جنت مل جائے گی، آپ کے دل میں غم آتا تھا۔ ایک دن میرے اللہ نبی پاس اتنا پیار کرتے ہیں، فرمایا میرے پیارے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے تو آپ افسوس کرتے کرتے اپنی صحت خراب کرنا چاہتے، ان کو چھوڑیں ان کی حالت پر۔ تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ میرا اختیار ہے، تو میں اور آپ کون ہیں؟ جب نبی پاک سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تو اس لیے یہ ہے پیغام برائے منبر و محراب، ہمیں تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا، ہم نے تبلیغ کرنی، اور تبلیغ بھی حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ اور مسجدیں یہ عبادتگاہیں بھی ہیں، نبی پاک کی مسجد نبوی، وہاں پر صفا یونیورسٹی بھی تھی، وہاں پر آپ بیرونی آنے والے مہمانوں کا استقبال بھی کرتے تھے، آپ صحابہ سے مشورہ مسجد نبوی میں کرتے تھے، آپ صحابہ کے مقدمات کا فیصلہ مسجد نبوی میں سناتے تھے، آنے والے وفود کے ساتھ ملاقاتیں مسجد نبوی میں کرتے تھے، فوجیں بھیجنے کا، صلح کرنے کے معاملات مسجد نبوی میں طے کرتے تھے۔ گویا نبی پاک کی مسجد نبوی عبادت گاہ بھی تھی، درس گاہ بھی تھی، یونیورسٹی بھی تھی، ایوان سربراہ بھی تھا، چیف جسٹس کی کورٹ بھی تھی، اور جی ایچ کیو بھی تھا، وہ ایوان سربراہ بھی تھا۔ ہماری مسجد جو ہے یہ عبادت گاہ بھی ہونی چاہیے، تعلیم گاہ بھی ہونی چاہیے، ہمارا سماجی معاشرتی مرکز بھی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ ملاقاتیں اس انداز سے ہونی چاہیے۔ ہمیں پتا ہو کہ میرا بھائی آج کل مقروض ہے، میرا بھائی بیمار ہے، میں نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، میں نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، میں نے اس کی بیمار پرسی کرنی ہے، کم از کم یہ ماحول تو بنا لو، یہاں تک تو آ جاؤ۔ میں نے پرسوں سما ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا تھا، فلاں سنز اور فلاں فرم، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اربوں روپے لٹا دیے گئے، اربوں روپے، اور ایک ہندو نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس نے 100 غریبوں کو مکان بنا کر ان کے نام لگا دیے کہ تاکہ
मेरी बेटी के निकाह में, मेरी बेटी की आइंदा जिंदगी में अल्लाह बरकतें नाज़िल कर दे, और तुमने दुनिया को दिखाया नमूदो नमाइश। ये तुम्हारा इस्लाम, ये तुम्हारा दीन, ये तुमने नबी पाक से सीखा, ये तुम्हारा अंदाज। तो मैंने वहां भी ये कहा था, अब भी ये कहता हूं, याद रखें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम पे अमल करने से ही हम अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा कर सकते हैं। अल्लाह की मखलूक पर रहम करना सीखो ताकि अल्लाह आपके साथ रहम फरमाए। और ये हमारी मसाजिद जो हैं, ये कम अज कम यहां पे ले आओ कि यूरोप में मैंने अपनी आंखों से देखा, आज भी वहां पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब अपने बेटे और बेटी का जब निकाह करता है, वो चर्च में जाकर, गिरजा घर में जाके करता है। और वहां पर दुल्हनों के लिए वो जो लिबास पहनते वो किराए पे लेते, वो कदे पैसे जाया होते, दोबारा पहने नहीं जाता। और यहां पर मेहंदी का लहंगा, और माफ करना मुझे ये कहने दे, मेहंदी का लहंगा किस और, बारात का और, वलीमे का और, और लहंगियां की कीमत इकट्ठी करके ना एक मस्जिद बनाई जा सकती। मैं आपको सही कह रहा हूं, एक छोटा स्कूल बनाया जा सकता, एक छोटी डिस्पेंसरी बनाई जा सकती। अल्लाह से डरो। मुसलमानों का यह तर्ज हयात नहीं है, यह रसूलुल्लाह की सीरत नहीं है। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा फातिमा तो ज़हरा से कायनात में इज्जत वाली किसी की बेटी नहीं है, और रसूलुल्लाह से बढ़ के इज्जत वाला इस कायनात में कोई और नहीं। मेरे आका ने अपनी बेटी की शादी पे जो तर्ज जिंदगी दिखाया, हमें कम अज कम वो 100% नहीं, 10%, 5%, 2% उसके करीब आ जाए। अपनी बेटियों के निकाह, बच्चों के निकाह मस्जिदों में करना, इसको अपने लिए आर ना समझो, ये बायसे बरकत है। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल